اسرائیل نے آج آپریشن کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے آپریشن گارڈین۔ اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے یہ آپریشن اس لیے لانچ کیا گیا ہے تاکہ حماس کی کمر توڑ دی جائے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ آج 40 سے زائد اسرائیل کے فائٹر جیٹس نے غزہ کی پٹی پر کارروائی کی۔ ان فضائی حملوں میں کئی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ کارروائی اس قدر خوفناک تھی کہ آسمان پر ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی اس کارروائی نے 15 کلومیٹر لمبی ایک سرنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ سرنگ غزہ کی پٹی سے شروع ہو کر اسرائیل کے مختلف شہروں تک جاتی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس کارروائی کی فوٹیج بھی جاری کی ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ حماس کا ٹاپ کمانڈر بھی اس کارروائی میں جاں بحق ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس نے، حزب اللہ نے، اس کے علاوہ جارڈن اور سیریا نے لگاتار اسرائیل پر میزائل داغے ہیں۔ حملات کو آسان الفاظ میں اور تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح حماس نے اسرائیلی فوجیوں کا ملیہ میٹ کیا ہے۔ تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک بڑی تباہی کی ہے۔ اسرائیل نے آج اپنے 40 فائٹر جیٹس کی مدد سے غزہ کی پٹی پر کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے نتیجے میں 8 حماس کے اہم کمانڈرز شہید ہو گئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ حماس کا ٹاپ کمانڈر جس کا نام یحییٰ النصوار تھا، اس کے گھر کے اوپر بھی کارروائی کی گئی اور وہ جہاں بحق ہو گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1915 کو امریکہ نے انہیں دہشت گرد لسٹ میں شامل کیا تھا۔ یحییٰ النصوار پر الزام تھا کہ انہوں نے بہت سے اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کر کے انہیں قتل کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی پر جتنے بھی معاملات جاری ہیں، جتنی بھی کارروائیاں ہو رہی تھیں، ان تمام معاملات کو یہی کمانڈر دیکھ رہے تھے اور کارروائیاں بھی کر رہے تھے۔ اسرائیل کے 40 فائٹر جیٹس نے جو اس کارروائی میں حصہ لیا، اس میں سب سے اہم کارروائی انہوں نے حماس کی سرنگ کو نشانہ بنایا۔ یہ سرنگ 15 کلومیٹر لمبی تھی جو غزہ کی پٹی سے ہوتے ہوئے اسرائیل کے مختلف شہروں تک جاتی تھی، جن میں تل ابیب، اشتاد، اشلان اور اس کے علاوہ حیفا شہر کے نام شامل ہیں۔ اس سرنگ کا استعمال کرتے ہوئے جنگجو بڑی تباہی اسرائیل کے اندر کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کی ایئر فورس جہاں بمباری کر رہی تھی، وہاں اسرائیل کے گراؤنڈ فورسز ٹینکوں اور توپوں کی مدد سے غزہ کی پٹی کو دہلا رہے تھے۔ غزہ کی پٹی پر خوف اتنا زیادہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر شہروں سے محفوظ مقامات پر چلے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بھلے ہی ان پر پریشر بنائے، لیکن وہ کسی قسم کا پریشر اپنے اوپر برداشت نہیں کریں گے اور اس جنگ کو ایک منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ آج حماس کے اعلیٰ کمانڈر نے یہ کہا کہ اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا ہے اور اختتام حماس کرے گا۔ اس جنگ کو کئی دن گزر گئے ہیں اور یہ جنگ اگلے لیول میں داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں ممالک OIC سے اسرائیل کے خلاف جو اجلاس کا ڈرامہ کیا، وہ بھی سود مند ثابت نہیں ہوا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ترکی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ترکی کے فائٹر جیٹس F-16 اور TFX جارڈن کے اندر تعینات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان بالکل کم فاصلہ ہے۔ ترکی وہاں سے جارڈن کی ایئر بیس استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر کارروائی کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ترکی اپنے طیارے لے کر عراق میں بھی آ گیا ہے اور جارڈن میں بھی آ گیا ہے۔ اسرائیل اب امریکہ کے پاس جا رہا ہے کہ ترکی کو پیچھے ہٹائیں، ورنہ معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کو ترکی سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان کی حکومت تو اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، صرف ایران، ترکی اور ملیشیا اس کے لیے دردسر بنے ہوئے ہیں۔